غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کولگام میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے ہاورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک روایتی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ایک اور واقعے میں اسی ضلع میں ایک حملے میں ایک بھارتی پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ نریندر مودی کی ہندوتوا حکومت نے جموں کشمیر کو بیواؤں اور یتیموں کی سرزمین میں تبدیل کر دیا ہے۔ سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس اور فریدہ بہنجی سمیت دیگر حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو مساجد میں جے شری رام کے نعرے لگوانے پر مجبور کرنے جیسی بھارتی فوجوں کی توہین آمیز کارروائیاں علاقے میں پھسطائی ہندوتوا حکومت کی نئی پالیسی بن چکی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اسلام آباد قصبے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ فوجیوں کی قیادت میں جے شری رام کے نعرے لگانے کا واقعہ ضلع پلوامہ کی ایک مسجد میں نہیں بلکہ 2 مساجد میں پیش آیا۔ انہوں نے توہین آمیز کارروائیوں کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دریاسنا جمعرات سے سری نگر میں قانون کے بارے میں نام نہاد 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے بھارتی ججوں پر سری نگر کی سڑکوں پر لگے پوسٹروں کے ذریعے زور دیا گیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کی حساسیت کے پیش نظر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر جیسے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ علاقے میں نام نہاد قانونی اجلاس منعقد کرنا عدلیہ کے ارکان کو زیب نہیں دیتا۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اجلاسوں میں شرکت جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ادھر غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما معراج الدین نندا کی والدہ کا گزشتہ رات سری نگر میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی مسلسل نظر بندی کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ معراج الدین نندا گزشتہ کئی سال سے بھارتی ریاست اتر پردیش کی آگرہ جیل میں نظر بند ہیں۔ برطانیہ میں مقیم کشمیریوں نے گزشتہ روز برمنگھم میں ایک تقریب کے دوران کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرو مہم شروع کی۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے مہم کا آغاز کرتے ہوئے اس سلسلے میں مختلف پروگراموں کا اعلان کیا۔ ادھر اولڈہم میں ایک اور تقریب میں مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کو نظر انداز کرنے اور کشمیریوں کے حق خود راجت پر خاموشی اختیار کرنے پر بائیڈن مودی مشترکہ اعلامیے کی مذمت کی۔ انہوں نے مشترکہ اعلامیے کو بدنیتی کا عکاس قرار دیا۔